شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ کیسے بڑا ہے۔ اس دنیا میں اللہ کی بہت سی نشانیاں جمع ہیں۔ اگر کسی کو شک ہے کہ اللہ اکبر ہے یا نہیں تو وہ آسمان اور زمین کو دیکھے، جہاں فطرت رہنمائی کرے گی وہیں پر اس کی عقل بھی رہنمائی کرے گی کہ اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ اللہ اکبر کی صدا زمین و آسمان کی فضا بھر دیتی ہے۔ کیا خلاق ہے ہمارا رب؟ کبھی غور کیا ہے کتنی خوبصورت تخلیقات ہیں اس کی؟ کیا یہ سب کچھ خود بخود بن سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ بنا سکتا ہے؟ رات اور دن کے الٹ پھیر میں، سورج کا طلوع ہونا، گرہن لگنا، سورج اور چاند کو پرفیکٹ موومنٹس میں چلانا، کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے، ٹریڈ اور فنانس کے لیے، پانی کو مسخر کیا اللہ نے، لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ اپنے رب کی قدرت کو دیکھو تو بے اختیار منہ سے یہی نکلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے کیسے بادلوں سے پانی برسایا؟ اللہ لاکھوں کروڑوں ٹن پانی بادلوں پر چڑھا دیتا ہے، دیکھنے میں ہلکے لگتے ہیں۔ زمین دیکھو کیسے طرح طرح کے اناج، پھل اور کھیتیاں اور پھول اگاتی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ کیا اور کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ اور کوئی معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے آ الہ مع اللہ، تو بے اختیار منہ سے نکلتا ہے کہ صرف اللہ ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا۔ یقین نہ آئے کسی کو تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی نکلے گی۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہوگی۔ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ غور کیا کبھی کسی نے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہ اللہ ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق۔ یہ صرف وہی کر سکتا ہے۔ تو بے اختیار انسان کے منہ سے یہی نکلے گا کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا خلاق ہے ہمارا رب، کیا ویرائٹی ہے مچھلیوں کے رنگوں میں، پھولوں میں، تتلیوں کی خوبصورتی دیکھیں، روشن ستارے آسمان پر چراغوں کی مانند، ہوائیں آتی ہیں جاتی ہیں، سفید، سرمئی اور کالے بادلوں میں مختلف رنگ ہیں۔ تو بے اختیاری ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہم دیکھیں اور سوچیں کہ ان کو اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے، کس میں یہ طاقت ہے۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر فوراً رب یاد آ جاتا ہے۔ اصل میں روز لگاتار دیکھنے سے ہم عادی ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں رب ہمیں یاد دلاتا ہے۔ اور اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے، بن مانگے سب کچھ دے رہا ہے۔ احسان مندی کے ساتھ شکر کا جذبہ ابھرتا ہے، اور شکر کا جذبہ عبادت میں ڈھل جاتا ہے، اور انسان کے دل میں اور اس کی روح میں ایک ہی بات سما جاتی ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں سب
ثابت کرتی ہیں کہ تمام سورج، چاند، ستارے، سیارے اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اپنے اپنے مقام پر ہیں تو فائدہ مند ہیں، ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھول بنائے، ان کی پتیوں پہ غور کریں، ہم تتلیاں اڑائیں، ان کے پروں کو ہاتھ لگائیں، ان کے رنگ ہاتھوں میں آ جاتے ہیں۔ قوس و قزح آسمان پر پڑتی ہے، آنکھوں کو کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ رب ضروریات بلکہ خواہشات پوری کرتا ہے۔ وہ حقدار ہے اس چیز کا کہ اللہ اکبر کہا جائے اور مانا جائے کہ رب نے انسان کے لیے یہ سب کچھ بنایا، تو کیا وہ رب کو مانا جائے کہ وہ سب سے بڑا ہے، وہی اللہ اکبر ہے۔ قرآن ہماری توجہ تخلیق اور خالق دونوں کی طرف دلاتا ہے۔ ایک کی طرف سے بھی ہم غافل ہو جائیں تو تباہ ہو جائیں گے۔ قرآن اللہ کا قول ہے، کائنات اللہ کا فعل ہے۔ ہر چیز کا فائدہ ہے۔ عقل والا وہ ہے جو خالق اور مخلوق دونوں کو پہچانے۔ اللہ کی چیزیں اور نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانوروں کو ہر طرح کی سہولت دی۔ انسانوں کی سواری کے لیے جانور کام آتے ہیں، اور کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ گوبر اور خون میں سے کے درمیان سے دودھ نکالتا ہے جو کتنا فائدہ دیتا ہے۔ کیا اللہ کے سوا کسی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح خون اور گوبر کے درمیان سے ایک صاف ستھری شفاف چیز نکال سکے جس میں کتنا فائدہ ہے ہم انسانوں کا؟ ہر طرح کے جانوروں کی سہولت دی ہے۔ برفانی علاقے میں پیدا کیا تو ویسی ہی فر دے دی، ان کو کھال دے دی۔ اونٹ کو ریگستان میں پیدا کیا تو وہ 1 ہفتے کا پانی پیٹ میں رکھ لیتا ہے، کانٹے کھا لیتا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے جہاں کے لیے پیدا کیا اس کو بہترین بنایا، کون ہے جو اس کا مد مقابل ہو سکتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کام کر سکتا ہے؟ الہ مع اللہ، کوئی اور معبود ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ اکبر ہے۔ چھوٹے جانوروں کا جن کا کوئی تحفظ نہیں، تو اللہ نے ان کے اوپر حفاظت کے لیے ایک شیل رکھ دیا۔ کچھ کیڑے مکوڑوں کے اندر ایسی صلاحیت رکھ دی کہ اگر وہ اپنی حفاظت نہ کر سکیں، جس پتے پر بیٹھ جاتے ہیں اسی کا رنگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گرگٹ بھی کیسے رنگ بدلتا ہے، کچھ کیڑے پتوں کی طرح رنگ بدلتے ہیں۔ آسمان، زمین، پانی، ہوا کا کنٹرول انسانوں کے پاس نہیں، بلکہ اللہ نے جتنا کنٹرول دینا تھا اتنا ہی دیا، اور یہ سب کچھ مفت سب انسانوں کو سرو کر رہے ہیں۔ جو قرآن پڑھے گا وہ کائنات اور سائنس سے بے نیاز رہ نہیں سکتا۔ خالق اور مخلوق کو جدا کیا نہیں جا سکتا، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے دنیا کو سائنس دی تو اللہ کی نشانیاں دیکھ کر اللہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، تو اس کا سر خود بخود جھک جاتا ہے اور اللہ کی بڑائی کو مان کر دل سے عبادت کرتا ہے اور اپنے حقیر وجود کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کو احساس ہوتا ہے جب وہ یہ سب چیزیں پہچان جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ دنیا کا کوئی مصور اپنے دماغ سے شاہکار نہیں بناتا، بلکہ قدرت کے رنگوں سے اپنا شاہکار مکمل کر کے اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے۔ کبھی تتلیوں کے پروں سے، کبھی پھولوں کی پتیوں سے، کبھی اڑتے پرندوں سے، کبھی دن کے اجالے سے سفیدی کا رنگ، رات کے اندھیرے سے سیاہ رنگ تخلیق کرتا ہے۔
आसमान के नीले और सुरमई रंग चुराता है, सूरज का सुर्ख नारंगी जर्द रंग अपने रंगों में डालता है, कभी मुख्तलिफ पहाड़ों के रंग, कभी पानियों के रंग। आज तक कोई इंसान अपना रंग नहीं बना सका, इसलिए सबसे बड़ा मुसव्विर वो है जिसने अपने एक शाहकार में सारे रंग समो दिए हैं, और उस शाहकार को हम दुनिया कहते हैं, और वो अल मुसव्विर रब्बुल इज़्ज़त है, जो अल्लाह अकबर है। अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता।